تم اعزاز دیتے ہو. اب ایک ہی بات ہوگی، یا تو محافظ ختم نبوت یہاں رہیں گے یا ڈاکو سمندر کے اندر بند کر دیے جائیں گے. گنڈا گردی یہ پاکستان اس خواب کی برکت سے بنا ہے جہاں میرے آقا و مولا ایک بار چلے. اپنے دشمنوں بتاؤ نا، نہرو کی یہاں بھائی چیئر کھل سکتی ہے؟ نہرو کی، گاندھی کی کھلے گی تو قائد اعظم کی کھلے گی نا، اقبال کی کھلے گی. تو پاکستان کے دشمنوں کی چیئریں یہاں نہیں کھل سکتی تو ختم نبوت کے غداروں کی کیسے کھل سکتی ہے؟ یہ میری براہ راست جو یہاں مخبر ہے نا، مخبر آج جو تنخواہیں حلال کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، وہ میری براہ راست میرے چہرے کا لہجہ بھی ان کو دکھائے. ختم نبوت زندہ باد شیر و اینج نعرہ نہیں، زندہ باد اینج لگے بھائی واقعی تسی 2 اپریل نو دنیا نو دسنا ہے، اینج نعرہ لا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہم جن کا کام کر رہے ہیں، پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے میرے آقا و مولا کا مبارک ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا، جن کا کام ہے وہ جانے، ہم نے تو چلنا ہے. آپ نے پوری تیاری، کتنے دن ہے ابھی؟ پورے 10 دن میں تیاری، گلی کوچوں کے اندر کہ بھائی یہ ہمارے بزرگوں نے بات کر دی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اعلان کر دیا ہے. اور دنیا کو پتہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتی. توجہ، چونکہ چنانچہ تو محترم اور یہ مقبول بھی نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ دین کے نام پر کھانے والوں میں کتنی غیرت ہے اور یہ مقبول جان میں کتنی غیرت ہے. جنہوں نے ساری زندگی دین کے نام پر کھایا وہ تو اپنی ملازمت کر کے، وہ تو آج بھی اس نے کہا کہ میں صرف ان کا حمایتی نہیں ہوں بلکہ میں پہلی صف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو جنہوں نے دین کے نام پر کھایا ان کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس مسئلے میں. بس کلمہ، یہ چاچا منع کرے، ماما، ماں، پیو، برا، انہوں نے کھڑے ہو کے کہنا ہے اینج کر کے سامنے، چاچے تو چاچا ضرور ہے، اور مامے تو ماما ضرور ہے، اور ماں تو ماں ضرور ہے، اور ابے تو ابا ضرور ہے، اور بھائی ہے تو بھائی ضرور ہے. لیکن سن، میں کلمہ محمد عربی کا پڑھا. یہ ہمارے آئندہ کا لائے عمل ہے. پھر 2 اپریل کو آپ آئیں گے، پھر پتہ چلے گا آگے کیا کرنا ہے. اب تو سردی بھی نہیں ہے نا، میں نے کہا تھا اس وقت چادر لانی ہے، اب تو سردی بھی نہیں ہے، اب تو سردی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو بتائیں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو بات کرتی ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرا کے بھی دکھاتی ہے. یہ ہماری پاور نہیں ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اور باقی ہمیں کوئی اسے پیچھے ہٹانا چاہے تو وہ سن لے، انہیں جانا اچھا کر کے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ
آپ کے جذبات کو سدا سلامت رکھے اور آپ کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے، اور سوئے حشر بھی ہم چلیں گے تو یہی نعرے لگاتے ہوئے چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ کیوں جی دنیا تے جو نعرہ پکے ہویا تے بن دیکھے ختم نبوت تے تسی انج نعرہ لا رہے ہو تے جدو اعلان ہونا ہے امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ پھر کی ہوگا؟ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اس واسطے کبھی کسی کی بات نہیں سننی، جب حضور کی بات آ جائے تو اس کو کہنا ہے میں علمہ وچ پھسا ملا، میں لمے پینڈے پا ملا، تو یار دی گل سنا ملا۔ اس واسطے مولوی خادم کی روٹی کا مسئلہ ہے، اس کو روٹی کون دیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی، میں آخری گل کرنے لگا پھر مک جائیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، میں اس شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اپنی روٹی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آمدنی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگوں کو جب جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملے گا نا تو وہ دیکھیں گے فقیر کو اس قابل نہیں تھا تو یہ مجھے اتنی جنت کہاں سے مل گئی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے؟ توجہ، اتنا عجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے؟ اتنا عجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے؟ میری آمدنی کے بارے میں پوچھنے والے میں تجھے ایک شعر میں جواب دیتا ہوں، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ زندہ باد زندہ باد۔ ابھی تو صرف پیسے کا مسئلہ ہے جو میری گاڑی پر ہزاروں من پھول جو لوگ پھینکتے ہیں، یہ بھی تو عجب اور ہے۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ابھی تو لوگ میری گاڑی کے ٹائر بھی چومتے ہیں، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ یہ تو روٹی کا مسئلہ ہے۔ میں نے اقبال سے پوچھا کہ حضور سے وہ بندہ وفا کر دے تو صرف روٹی کا مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ کہنے لگا جلنا آیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیزیں کا لوہ قلم تیرے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ توجہ، اس واسطے یہ تو لوہ قلم اقبال کہتا ہے، یہ تو چند لاکھوں کا مسئلہ ہے۔ اقبال کہتا ہے جو حضور سے وفا کرے وہ لوہ قلم بھی اس سے ہو جاتے ہیں۔ توجہ، سمندر بھی اس کی باتیں سنتے ہیں۔ صحابہ کہہ رہا دے، سمندر راہ دے دیتا۔ معاذ بن جبل یمن کی طرف جا رہا ہے، کوئی شیر آ گیا اور میں ہٹ ہے پیچھے، تینوں پتہ نہیں میں محمد عربی کا گورنر بن کے جا رہا۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ انشاءاللہ تعالی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے دین تخت پر لانا ہے، دین تخت پر لانا ہے، دین تخت پر لانا ہے، یہی ہر جگہ دین تخت پر لانا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی مزید محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ حضور کے دین کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے تو اعلان سماعت فرما لیے اور تاریخ کا آئندہ کا لائے عمل بھی سن لیا۔ اب مفتی عابد صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد
حضرت علامہ مولانا خدا بخش صاحب دعا کرتے ہیں.